لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب چند باتیں ہیں اور وہ میں تیزی سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ باتیں درمیان میں آ چکی ہیں، اس میں کچھ باتیں تجربات کی روشنی میں ہیں اور کچھ باتیں مسائل کے حوالے سے بھی ہیں۔ چند باتیں حج سے پہلے، اخلاص سے نیت اور دکھاوے سے اجتناب۔ بار بار اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ جناب میں تیسرا حج کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے لیے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اعمال میں یکسوئی کی بھرپور کوشش، یہ بہت اہم بات ہے۔ فضول گپوں میں ٹائم لگ جاتا ہے، شاپنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے، موبائل فون پر ٹائم لگ جاتا ہے، گھر والوں سے بات کرنے میں، پاکستان بات کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ کیا ضرورت پڑی؟ کھانے میں 15 منٹ لگیں گے، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور نہیں بھائی، حرم شریف میں آ گئے، موبائل نہیں چھوٹ رہا، پوزنگ نہیں چھوٹ رہی، ویڈیو نہیں چھوٹ رہی، تصویریں نہیں چھوٹ رہی، گپے نہیں چھوٹ رہی، اپنے گروپ کے ساتھ کو ساتھ بٹھا کے گپے ماری جا رہے ہیں وہاں پر۔ خدا کے بندو چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اور اس وقت اس قدر دجالی تہذیب کے اثرات ہیں، اس قدر مادہ پرستی کے، وہ روح بیچاری کہیں دب کے رہ گئی اندر۔ بہت شعوری طور پر کوشش کرنا پڑے گی اپنے آپ کو عبادات اور اعمال میں متوجہ کرنے کی۔ اس لیے لکھا ہے میں نے، اعمال میں یکسوئی کی بھرپور کوشش، ایسے محنت کہ شاید زندگی میں پھر کبھی موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو گویا زندگی کی آخری نماز۔ تو حج کیسے ادا کرنے؟ شاید پھر موقع نہ ملے، ابھی سے پلان کریں اس کو، شاید میں بھی لاسٹ چانس ہو، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اعمال کی فضیلت پیش نظر رکھیں۔ کتابوں میں احادیث کے حوالے سے اعمال کی فضیلت ملے گی، حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، طواف کے بارے میں، قباء کی حاضری کے بارے میں، روضہ رسول کی حاضری کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، نوافل کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، جی عرفات کی حاضری کے بارے میں۔ جو اعمال کے فضائل ہیں نا، ان کو بھی سامنے رکھیں تو ترغیب و تشویق اور موٹیویشن پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ حج کی عام کتابوں میں اعمال کی فضیلتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ پانچویں بات پہلے بھی ہم نے ذکر کی، مسنون دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ دیکھیں جب بھی جمعے میں امام صاحب عربی میں دعا کراتے ہیں، ہم لوگ آمین کہتے ہیں مگر بہت آمین آمین آہستہ آہستہ، اور جب امام صاحب اردو میں دعا کراتے ساری مسجد گونجتی آمین۔ کیوں؟ اب سمجھ میں آ رہی تو ہمیں یاد کر لیں نا قرآن پاک کی دعاؤں کا ترجمہ، مسنون دعاؤں کا ترجمہ، تو توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ جناب یہ کیا لکھا ہے؟ پیدل چلنے کی خوب بھرپور مشق، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ 100 مرتبہ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اور جتنا بھی مشقت اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ ہمارے پیر فنکشننگ میں آ جائیں گے، گھٹنے فنکشننگ میں آ جائیں گے، پنجے فنکشننگ میں آ جائیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ بہت چلنا ہے، بہت چلنا ہے، بہت چلنا ہے۔ اگر حرم شریف کے بعد خانہ کعبہ کے پاس بھی ہوٹل ہے نا، وہاں سے لے کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے، صحیح میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور اگر عزیزیہ سے جائیں گے تو ٹیکسی کب ملے گی، کتنی دور سے ملے گی، کب پہنچیں گے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ کنکریاں مارنے جانا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، بہت چلنا پڑتا ہے، اور لوگ خیال نہیں کرتے پھر وہاں جا کے جی ہمارے پٹھے کمزور ہو گئے، ہمارا یہ ہو گیا، حضرت یہ۔ ہاں حضرت یہ کیوں بتائیں؟ حضرت آپ حضرت پہلے سے تیاری کر کے جائیں نا، پہلے سے اپنے آپ کو فٹ رکھ کے جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق، ایک اللہ وہاں پہ توفیق بھی دیتا ہے، لیکن بندہ توفیق کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرے۔ تو خوب چلنے کی بھائی 2 4 5 کلومیٹر شروع کر دیں، جاگنگ شروع کر دیں، بعض لوگ مشین سے اس پہ چلے شروع کر دیں، کوئی اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالیں، بہت فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اپنے اوقات کا تعین اور اہداف طے کر لیں، ٹارگیٹس۔ بزنس کی اسلام میں ہم کہتے ہیں ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ وہ پیسہ لگایا کتنا ملے گا؟ اتنا وقت لگا رہا ہوں کیا ملے گا مجھے؟ اتنی محنت کروں کیا ملے گا مجھے؟ رمضان میں ہم کہتے ہیں ROI نکالو اپنی، حج میں بھی نکالیں۔ تو اپنا کچھ شیڈیول بنائیں۔ میری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے جماعت نہیں چھوٹے گی، ہر نماز میری مسجد حرام یا مسجد نبوی میں ہوگی ایام حج کے علاوہ، تو پھر منا وغیرہ میں ہوں گے۔ یہ میں نے اتنی تلاوت کرنی، اتنا ترجمہ میں نے پڑھنا ہے، اتنی صورتیں مجھے یاد کر لینی، جی اتنے طواف کی میں نے کوشش کرنی، کھانے پینے میں نے یہ احتیاط کرنی ہے، اعتدال وغیرہ وغیرہ۔ ابھی سے اپنا شیڈیول بنا لیں، ٹارگیٹ بنا لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی لکھا ہے دوران حج بہت ساری باتیں ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ صبر صبر مستقل صبر۔ یہ بہت جملہ یاد رہے گا آپ کو ہر موقع پر، گھر سے نکلنے سے لے کر، دوبارہ سنیے، گھر میں داخل ہونے تک اتنا صبر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
اور لکھا علماء نے کہ جب سب حج پر جاؤ تو صبر سے نکاح کر کے جاؤ اور غصے کو طلاق دے کر جاؤ. کام آئے گا جملہ انشاءاللہ. صبر سے نکاح کر کے جاؤ, غصے کو طلاق دے کر جاؤ. اوقات کی حفاظت بات پہلے آ چکی ہے. اوقات کی حفاظت, ضائع نہیں کرنا. اتنے بڑے موقع پر جا رہے, اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے, اتنی بڑی سعادت کے لیے جا رہے, وقت کو ضائع نہیں کرنا. کھانے پینے میں فضولی, کھانا پینا منع نہیں ہے لیکن 1.5 گھنٹے تک کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری, یہ میں کہہ رہا ہوں. بات چیت کرنا منع نہیں, فضولیات ضروری ہے کیا؟ گپے لگانا ضروری ہے کیا؟ اور آگے دیکھیے, موبائل فون کی بے جا استعمال, تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ سے پرہیز. اللہ کے گھر کو بیک گراؤنڈ میں کھڑا کر کے پوز لیتے ہیں ایک دوسرے کا, استغفر اللہ. کعبہ پیچھے, ہم آگے. ہاں, طواف کے دوران ایک بات رہ گئی تھی. طواف کے دوران نہ ہماری پیٹھ کعبے کی طرف ہو, نہ ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہو. ایسے ہی ہے نا. اور تصویریں لیتے ہوئے کعبے کو بیک سائڈ میں لے رہا ہوں میں, پوز بناؤ بھائی میرا, استغفر اللہ. لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی, کیا ضرورت پڑی؟ چھوڑ دو بھائی خدا کے بندو. 100 جی بی اڑا دیتے مینا کے اندر بیٹھ کے. کیا کر رہے ہو تم بیٹھ کے مینا میں؟ 100 جی بی کا ڈیٹا کہاں استعمال ہو رہا ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہو آخر؟ یہ شعوری طور پر اپنے آپ کو ویسے بھی بچانا پڑے گا, ادھر حج کے موقع پر تو اور زیادہ اس کی احتیاط. دوران سفر اور دوران ایام حج کھانے پینے میں اعتدال رکھنا. سفر میں خاص طور پر حج کے جو 6 ایام ہے نا, جتنا اپنا کھانا پینا لائٹ رکھیں گے بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ واش روم کی لمبی لمبی لائن اور یہ سارے مسئلے مسائل بہت ایزی, اور عبادت میں ذرا کیفیت بہتر ہو جائے گی. دوسروں کی خدمت اور آسانی کی کوشش, یہ بات ہم پہلے سمجھ چکے. اپنا تو حج میں ادا کر رہا ہوں, دوسرے کو سہولت دوں گا تو میرے لیے اللہ آسانی فرمائے گا اور میرے اجر میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. نمبر 6 اگلا, انتظامی امور کے لیے گروپ لیڈر سے رابطہ, نیز تجربے کار ساتھیوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. یعنی اونچ نیچ تو ہوتی ہیں لیکن گروپ لیڈر والوں جو ہوتے ہیں, چاہے گورنمنٹ کے ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر, ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جا رہے جو پہلے ہم سے پہلے جا چکے تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. تو انگلش میں کہتے ہیں نا, ری انوینٹ دا ویل کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے تو چوٹیں ہمیں کم لگیں گے انشاءاللہ. مدینہ شریف میں حاضری حج سے قبل اور حج کے بعد, یہ بات ہم کر چکے. جو لوگ پاکستان سے ڈائریکٹ جائیں گے وہاں پہلے مدینہ شریف, تو وہ اپنے احرام کی نیت, عمرے کی نیت کہاں کریں گے؟ ذوالحلیفہ کے مقام پر. وہ چیک کر لیں گے, بس والے وہاں اتاریں گے, 2 نفل وہاں پڑھنی ہے, ورنہ اپنے ہی ہوٹل میں نفل ادا کر کے وہاں سے گزرتے ہوئے نیت کر لینی ہے. اور اگر حج کے بعد مدینہ شریف جانا ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ شریف میں قیام کے اعتبار سے کن امور کا ہمیں خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. مجھے پورا یقین اور احساس ہے یہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں ہوں گی ابھی, مگر میں ایک دفعہ چاہ رہا ہوں کہ گزر جائیں تو بعد میں ویڈیو بھی ہوگی اور یہ PDF فائل بھی ہوگی, اور جو لوگ بعد میں دیکھیں گے وہ ٹکڑوں میں بھی ان کو مل جائے گی. قیام مدینہ کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ الگ مل جائے گا, مکہ مکرمہ کا الگ مل جائے گا, اور یہ مستقل فائدے آپ سب کو انشاءاللہ اور ہمیں بھی میسر آئیں گے. حج تمتع, حج قران, اور آخر میں لکھا ہے افراد. افراد کا مطلب ہے صرف حج کا احرام باندھنا. ٹھیک ہو گیا, اس بحث میں ہم نہیں جاتے. ہم نے عمومی طریقہ کیا سمجھا؟ عمرہ پہلے, پھر احرام کھولا, پھر کب باندھیں گے؟ 8 کو. یہ حج تمتع ہو گیا. اور جس نے حج عمرے کا ملا کر باندھا وہ حج قران ہوتا ہے. مشورہ یہ ہے, چند دن اگر رہ جائیں اور پہلے یعنی آخر میں جا رہے ہیں تو قران کرنا ایک اعتبار سے افضل بھی ہے. بس یہ کہ احرام نہیں کھلے گا, احرام کی پابندی میں ہم چلتے رہیں گے. اس کا ایک اور فائدہ بھی وہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. چلیے چند باتیں مناسک اور اعمال کے اعتبار سے, یہ بھی کچھ اس میں ٹیکنیکل باتیں ہیں. پہلا جملہ کیا لکھا ہے؟ حالت احرام اور احرام کے لباس کا فرق. کیا مطلب؟ ہم نے کہا تھا کتنے احرام رکھ لیں؟ 7, 2 پیر. کیوں؟ چادر گندی ہو گئی, خراب ہو گئی, پھٹ گئی تو دوسری. ایک ہے کیا ہم چادر بدل سکتے ہیں؟ بالکل بدل سکتے ہیں. خواتین کیا اپنا لباس چینج کر سکتی ہیں؟ بالکل چینج کر سکتی. لباس الگ شے ہے, اور حالت احرام میں کب آ جاتے ہیں؟ جب نیت کر لیتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نیت کرنے کے ساتھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو حالت احرام ایک شے ہے, احرام کا لباس دوسری شے ہے. چادر خراب ہو گئی تو چینج کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آگے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں. یہ سوالات الگ الگ آتے ہیں تو میں نے اس کو کوشش کی ایک جگہ جمع کر دوں تو یہ بھی ایک سیگمنٹ بن جائے گا, بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ. باقی ہم پڑھ چکے ہیں. طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا, البتہ سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. پڑھ لیا ہم نے الحمدللہ. آگے بھی پڑھ چکے ہیں. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے جہاں سے طواف چھوٹا وہیں سے
شروع کر کے مکمل کر لیں. وضو کرنے کی جگہ مطاف جہاں طواف ہوتا ہے نا بیت اللہ کے پاس, وضو کی جگہ ہے, واش روم باہر جانا پڑے گا بہت دور. اگلا, دوران طواف فرض نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کریں پھر طواف مکمل کریں, یہ بات بھی پہلے آ چکی. اور ایک اہم بات کیا تھی, طواف کبھی نہیں رکتا, صرف کب رکتا ہے, تو فرض نماز کتنی اہم ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے تو فرض نماز تو پوری زندگی ادا کرنی. ایک طواف مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت ادا کر کے ہی دوسرا طواف شروع کرنا چاہیے. بھئی میں 2 کے 14 چکر لگا لو پھر 2 رکعت پڑھوں, نہ 7 چکر, اس کے بعد وہ دعا 2 رکعت زمزم سنت پوری کرے پھر اگلا طواف شروع کریں گے انشاءاللہ. اگلا ایک اور مشہور مسئلہ, یہ مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں. اگر طواف میں چکروں کی تعداد میں شک ہو تو کم شمار کر کے طواف مکمل کریں. پتہ نہیں 4 ہوئے کہ 5, تو کتنے شمار کر لیں, 4, پتہ نہیں 5 کے 6, تو پھر کم شمار کریں, 7 مکمل کر لیں. نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر طواف کے بہتر اوقات کی منصوبہ بندی, یاد آیا, نمازوں سے ہٹ کر کریں. بہترین اوقات میں نرس کیے تھے اشراق کے گھنٹے کے بعد, ظہر کے آدھے گھنٹے کے بعد, اور کوئی ہمت کر لے تو ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے, ہوگی گرمی لیکن 1 گھنٹہ پہلے اگر حالت احرام میں, بہت ہی لطف آئے گا اس میں انشاءاللہ. اور ایک ہے عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد, سب لوگ کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں عام طور پر, یہ نسبتاً بہتر اوقات. باقی کسی بھی وقت میں کریں گے اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اگر زیادہ لوگ بھی ہوں گے تو اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. اب ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ, کیا لکھا ہے جی, مطاف میں احرام کی پابندی. نیچے جانے کے لیے احرام کے بغیر جا نہیں سکتے. عورتوں کو تو مسئلہ نہیں, مسئلہ کس کے لیے, مردوں کے لیے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ہاں جی, بس گھر سے چادر اٹھائی, ہوٹل سے پہن کے چلے گا, میں تو جا رہا ہوں. تو یہ ظاہری طور پر کیا ہے, جھوٹ ہے, یہ غلط بات ہے اور اس سے بچنا ہی چاہیے. باقی بہت سی بحثیں ہیں, کچھ علماء نے بھی کی ہیں, مگر بہرحال جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس میں. ایک حل یہ بتایا گیا کہ اپنا عمرہ ہے نا, عمرہ, اس کے اعمال کو طویل کر دیں. آپ عمرہ ادا کر لیا, طواف کر لیا, صحیح کر لی, حلق نہ کروائیں, رہیں حالت احرام میں اور طواف کرتے رہیں, 1-2 دن کے بعد آپ جو ہے وہ حلق کروا لیں, تو عمرہ آپ کا طویل ہو جائے گا اور رہیں گے حالت احرام میں, پابندی رہیں گی, جھوٹ نہیں ہوگا. یہ نسبتاً بہتر ہے جھوٹ بولنے کے مقابلے میں, اللہ محفوظ رکھے ہمیں اس سے. اور جو حج قران کرے گا اس کا تو احرام کھولے گا نہیں تو مزے لے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالی. سمجھ آ رہی؟ اب اور مزے کی بات سن لیں. اگر قران کرتے ہیں, یعنی آخری 6-7 دنوں میں فلائٹ ہے آپ کی, تو قران کرنے حالت احرام میں رہیں گے, ایک مزے ہو گئے. اور حج کے بعد کچھ دن وہ چھوڑتے ہیں طواف زیارت عام کپڑوں میں, خوب مزے لینے اس میں, خوب طواف کریں نیچے جا کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے اللہ آپ کو اچھا رکھے. باقی ہم نے پڑھا نفلی عمرے کے حوالے سے دونوں آرا ہیں, البتہ طواف زیادہ سے زیادہ کرنا بہتر ہے. عمرے کثرت سے کریں, گنجائش علماء دیتے, بہتر ہے کہ طواف زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن پھر وہی بات ہوگی نا کہ وہ احرام کے بغیر, تو چلو بھائی نفل عمرے کر لو تاکہ حالت احرام میں رہو گے تو نیچے طواف کرنا آسان ہو جائے گا. اوپر کا 5 کلومیٹر بن جاتا ہے, چھت کا اور زیادہ بڑا بن جاتا ہے, تو زیادہ عمرے کر لیں گے تو حالت احرام میں رہیں گے, قران کر لیں گے تو حالت احرام میں رہیں گے, تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور نیچے طواف کا بھی موقع ملتا رہے گا. اگلی بات لکھی کہ طواف اور سعی کے چکروں کے درمیان تھک جائیں تو آرام کر سکتے ہیں. یہ بات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طواف اور سعی کے چکروں کے درمیان تھک جائیں تو آرام کر سکتے ہیں. طواف زیارت میں رمل, سمجھ گئے, رمل تو ہوگا نا طواف زیارت میں, چاہے سادہ کپڑوں میں, کیوں, اس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے. جی, نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر روضہ رسول علیہ السلام پر حاضری کے بہتر اوقات کی منصوبہ بندی, یہ بھی ذکر کر دیا تھا. عورتوں کے مخصوص اوقات ہیں, صبح طویل وقت ہوتا ہے اور عشاء کے بعد طویل وقت ہوتا ہے. اور مردوں کو ہم نے بتا دیا نمازوں سے ہٹ کر اشراق 1 گھنٹے کے بعد, عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد, تو اچھا وقت مل جاتا ہے حاضری کے اعتبار سے. یہ ایک اہم بات, چھوٹی غلطی پر دم واجب نہیں ہوتا. اس حوالے سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, بات پر دم تو نہیں نکلے گا. تو بھائی دم اتنی آسانی سے نہیں نکلتا. دم کسے کہتے ہیں؟ بکری یا بکرا ذبح کرنا. بڑی غلطی پر دم ہوتا ہے, چھوٹی غلطی پر دم نہیں ہوتا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال, پرفیوم لیا یا صابن ہلکا سا مل لیا, یہ بڑی غلطی نہیں.
لیکن پرفیوم لیا پورے ہاتھ پہ پھیر دیا پورا عضو، یہ بڑی غلطی ہے. تو بڑی غلطی پہ دم نکلتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، چھوٹی غلطی پر کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ پیش ہے، علماء سے پوچھیے گا. چند مثالیں آپ کو کتابوں میں بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی، مگر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ناخن چھوٹا سا ویسے ہی ٹوٹ گیا، او بھائی کچھ نہیں ہوگا. ذرا سی چادر جو ہے وہ، یا خاتون کے چہرے پہ کپڑا آ گیا، سر پہ تھوڑا سا میں نے وہ چادر لے لی، چھوٹی غلطی پر دم نہیں نکلتا. ہاں پورے حج میں کمی کوتاہی تو ہوتی، ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے، وہاں صدقہ دینے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن چھوٹی غلطی پر دم کا معاملہ نہیں ہوتا. مسئلہ پیش ہے، علماء سے رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ. ذی الحجہ کے 10 ایام کی فضیلت اور چاند دیکھ کر ناخن اور بال نہ کاٹنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے. ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، اور حاجی کے لیے تو اور مزے کہ وہ حرمین شریفین میں ہوگا. لیکن چاند دیکھ کر ناخن کاٹنا یہ منع تو ہے، لیکن یہ ایک عمل ہے کہ جس کی ترغیب دلائی گئی. یہ مسئلہ حاجیوں کے لیے نہیں. ایک حاجی مدینہ شریف سے چلے گا 2-3 ذی الحجہ کو اور جا کے عمرہ ادا کرے گا تو بال کٹوائے گا نا سر پہ. حاجیوں کے لیے مسئلہ، یہ بہت مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ حاجیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے انہیں ایام میں عمرہ کریں گے تو حلق کریں گے، سب کچھ کریں گے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں. ہاں حالت احرام میں آ جائیں گے تو پھر نہ بال کاٹنے نہ ناخن کاٹنے. یہ ہے حج کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی الگ الگ ہے، یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں. حج کی قربانی تمتع والی یا قران والی ملا کر کیا نا، اور عید الاضحیٰ کی قربانی الگ الگ ہے. ان دونوں مسائل کو الگ رکھنا چاہیے. حاجی پر اگر استطاعت کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی قربانی لازم ہوگی تو وہ بھی اس کو ادا کرنی، چاہے وہ پاکستان میں کر لیں. وہ جو قربانی وہاں کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ دم شکر کی ہوتی ہے، شکرانے کے طور پر. جی مسائل کے لیے اہل علم سے رجوع کریں، ہم نے ذکر کیا. اور مسلکی آراء کے اختلاف کی بحث سے بچیں، یہ بات بھی پہلے ہم نے کہہ دی. کہنے کو یہ جملہ ہے مگر وہاں دیکھیے گا اور کس طرح لوگ بیچارے پریشان گھومتے جو ہماری تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے، ہمارے تو یہ مسئلہ ہو گیا، تو ہمارے تو حج ہی نہیں ہوا. اللہ ہمیں معاف رکھے، ان مباحث میں ہمیں نہیں پڑھنا. چند باتیں خاص خواتین سے متعلق ہیں. عورتوں کا احرام اور چہرے پر کپڑا، بات آ گئی تھی، وہ کیپ اس پہ سے ڈالنے ایسے بھی ہو جائے گا. اور کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی کپڑا چہرے پہ لگ گیا کوئی مسئلہ نہیں. بعض خواتین اگر وہ زیادہ اہتمام کرتی ہیں تو عرب کے بعض علماء نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر جب سامنا مردوں سے ہو رہے تو وہ کوئی نقاب چہرے پہ کپڑا رکھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. چھوٹا سا صدقہ دے دیں. ذہن میں رکھیں کہ دم کب لگے گا؟ جب 12 گھنٹے چہرے پہ کپڑا رہے، 12 گھنٹے تب جا کے دم لگتا ہے، اس سے کم پر نہیں. لیکن فتنوں کا دور ہے، کوئی خاتون کوئی کپڑا رکھے ویسے بھی اپنا چہرہ چھپانا چاہے، گنجائش ہے. بہتر انداز کیا ہے وہ پی کیپ پر کپڑا آگے ڈال لیا جائے. پردے کا خصوصی اہتمام ہم نے ذکر کیا. خیال یہ کہ جب ہم بڑے مقدس فریضے کے لیے جا رہے ہیں، بڑا مقدس مقام ہے، پردے کی حاجت نہیں. کیوں حاجت نہیں ہے بھائی؟ امت کی ماؤں نے وہاں پر پردہ کیا، باقی امت کی عورتیں کیوں نہ پردہ کریں گی؟ مردوں سے آزاد اختلاط، گپ شپ ہو رہی ہے، ہلہ گلہ ہو رہا ہے، غلط باتیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت کرے. وضو میں سر پر مسح کرنے میں کوتاہی. خواتین جو دوپٹہ پہنا ہوتا ہے یا کبھی وہ ایک احرام کی وہ کپڑا لپیٹتی ہیں اسی پر مسح کر لیتی ہیں، نہیں، مسح سر پر کرنا ہے ہم نے. یہ اکثر خواتین سے غلطی ہوتی ہے، تو سر کے بالوں پر مسح کرنے کا انہوں نے اہتمام کرنا ہے. رمی کے معاملے میں بے احتیاطی، جی ہم تھک گئے تو کوئی اور رمی کر لیں ہماری طرف سے. یہ وہی مسئلہ ہے، عزیزیہ جاتے ہوئے، ہوٹل جاتے ہوئے کوئی نہیں تھک رہا، واپس آتے ہوئے تھک رہے ہیں، اور اپنے کیمپ سے رمی کرنے جانے میں تھک رہے ہیں. واقعی کسی کا مسئلہ آگے وہ بحث الگ ہے، علماء سے پوچھے مسئلہ. خامخواہ کیوں تھک رہے ہیں؟ جائز ہی کام کر رہے ہیں. ابھی سے کہہ رہے ہیں دوڑو، چلو پھرو، جاگنگ کرو، واکنگ کرو، تاکہ وہاں پر مسئلہ پیش نہ آئے. ہاں واقعی کوئی بہت بیمار ہو گیا ہے، اٹھنا ہی محال ہو گیا ہے، پھر وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے. ہلکی پھلکی سی بات پر وکیل کے جم میری طرف سے لگا دو، ہلکی پھلکی بات پر نہیں ہے. اس میں بے احتیاطی ہو جاتی، توجہ رہے. مخصوص ایام کی وجہ سے عمرہ نہ کریں، البتہ احرام کی نیت کرے اور پاک ہونے پر عمرہ کرے. یہاں سے فلائٹ لے کر گئے حالت احرام میں، وہاں جا کے ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، جب پاک ہوں گی تو پھر عمرہ ادا کریں گی. حج کے ایام میں ناپاکی کا معاملہ آ جائے گا، سب کچھ ادا ہو جائے گا، صرف طواف زیارت، جب پاک ہوں گی طواف زیارت ادا کر لیں گی. یہ بات ہم نے عرض کر دی. آگے یہ بات لکھی ہے، مخصوص ایام میں تمام مناسک حج ادا کریں اور پاک ہونے پر طواف زیارت کریں. اور طواف زیارت لازم ہے، طواف وداع رہ جائے تو معاف ہے. یہ بات پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں.
باجماعت نمازوں میں صف بندی کا اہتمام اور عورتوں کے سیکشن میں نماز کا اہتمام کریں، یہ ذکر بھی ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔